بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے بنی اسرائیل کے ایک نسو نامی شخص کی توبہ کا واقعہ شیئر کروں گی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نسو کے لفظی معنی خالص کے ہیں، یعنی جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے خالص توبہ کرتا ہے تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورۃ تحریم۔ اب یہاں توبۃ النصوح سے مراد صاف توبہ ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کے نسو نامی شخص کی توبہ۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو توبۃ النصوح سے جوڑا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نسو نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا حال کچھ یوں تھا کہ وہ تھا تو مرد لیکن ظاہری شکل و صورت سے عورت لگتا تھا، اسی لیے اسے عورت نامرد بھی کہا گیا ہے۔ وہ اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تو ایسے جیسے جادو تھا کہ پورے شہر اس سے ہی مساج کرواتا اور اپنی میل اترواتا۔ نسو نے بہت دفعہ توبہ کی کہ اب وہ لوگوں کو اور دھوکہ نہیں دے گا، لیکن ہر بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی توبہ توڑ دیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جب وہ بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا من پسند ہار گم ہو گیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نسو نے یہ حکم سنا تو وہ کانپ گیا کہ اب تو میری بھی اصلیت کھل جائے گی کہ میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی مگر ہار نہیں ملا۔ اب سپاہی نسو کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ بھی کر لی تھی۔ نسو نے مساج کا کام چھوڑ دیا۔ شہزادی بار بار مساج کے لیے نسو کو بلانے لگی تو نسو اس شہر سے ہجرت کر گیا۔ پہاڑوں میں پہنچا تو اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا کہ اس کا مالک آئے گا تو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب روزانہ وہ ساری رات سارا دن عبادت خدا میں مشغول رہتا اور اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک قافلہ نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ پیاس و بھوک کے مارے نڈھال تھے۔ نسو نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگے تو نسو کی خدمت کو دیکھ کر انہوں نے اس کو بہت سارے قیمتی تحائف اور نقدی انعامات دیے۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں ملنے آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو دیکھنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا۔ اس پورے ملک کو عدل کا گہوارہ بنا دیا۔ نسو کی شادی اس شہزادی سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نسو اپنے دربار سجائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی اور اس کی فلاں فلاں نشانیاں تھیں، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کی جائے۔ بادشاہ نسو ایک دم سے لرز گیا کیونکہ نشانیاں وہی تھیں جو بھینس نسو کے پاس جنگل میں تھی۔ نسو کہنے لگا کہ وہ بھینس میرے پاس تھی اور آج جو کچھ میرے پاس ہے اسی بھینس کی برکت اور اللہ پاک کے کرم سے ہے۔ نسو نے فوراً شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ میری سلطنت کا آدھا حصہ اس بھینس والے کو دے دیا جائے۔
اس پر بھینس کا مالک کہنے لگا، نسو میں کوئی انسان نہیں اور نہ ہی وہ بھینس جانور تھی، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ سارا مال اور دولت، انعام اکرام تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اب مصنف اس واقعے کے بعد لکھتا ہے کہ اسی وجہ سے سچے دل کی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور نصوح بعد میں ایک بہت بڑا عابد بنا۔ اس بات کو کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں توبۃ النصوح کا جو ذکر ہے وہ کچھ اس طرح ہے، مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ ابھی جو ہم نے واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کے نصوح نامی شخص کا، انوار المجالس کے مصنف اس کو اسی آیت سے جوڑتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بعض یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ نصوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جس نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی توبہ کی طرح توبہ کرنے کی ترغیب دی، لیکن ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صاف دل سے توبہ کرنے کو کہا ہے، نہ کہ نصوح شخص سے جوڑا ہے۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، جس طرح دودھ تھنوں میں لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ اس طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سچی اور نصیحت آمیز توبہ کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تفسیر الرازی میں امام فرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصوح توبہ کی ایک صفت ہے جو کہ بندے کو ان گناہوں کو کرنے سے روکتی ہے جس کی اس نے توبہ کر لی ہو۔ توبۃ النصوح کا شرعی معنی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو، آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو توبۃ النصوح کی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اور ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرے مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔